بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بسلسلہ ازواج مطہرات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق بیان سے پہلے میں 4 بیویوں کے بارے میں بیان کر چکا ہوں۔ آج جس بیوی کا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا بیان ہے، جو کہ یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تو میں بیان کرتا ہوں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت جویریہ حارث بن زرار کی بیٹی تھی، جو قبیلہ بنی مستلق کا سردار تھا۔ مصعب بن صفوان سے شادی ہوئی تھی، جو غزوہ مرثیہ میں قتل ہوا۔ اس لڑائی میں کثرت سے لونڈی غلام مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ انہی لونڈیوں میں حضرت جویریہ بھی تھی۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو وہ ثابت بن قیس بن شماس انصاری کے حصہ میں آئیں۔ اسلام میں اگر آقا راضی ہو تو لونڈی یا غلام کچھ رقم ادا کر کے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اس طریقہ کو فقہا کی اصطلاح میں کتابت کہتے ہیں۔ اسی اصول کے موافق حضرت جویریہ مکاتبہ بن گئی۔ ان کو شرط کے موافق 9 اوقیہ سونا ادا کرنا تھا، لیکن رقم ان کی استطاعت سے بہت زیادہ تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، یا رسول اللہ، میں مسلمان کلمہ گو عورت اور جویریہ حارث کی بیٹی ہی ہوں، جو اپنی قوم کا سردار ہے۔ مجھ پر جو مصیبتیں آئیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی نہیں۔ میں ثابت بن قیس کے حصہ میں آئی اور 9 اوقیہ سونے پر ان سے عہد کتابت کیا۔ یہ رقم میرے امکان میں نہ تھی، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسہ پر اس کو منظور کر لیا، اور اب آپ سے اس کا سوال کرنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں؟ انہوں نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رقم ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ وہ راضی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس کو بلایا، وہ بھی راضی ہو گئے۔ آپ نے رقم ادا کی اور ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ یہ چرچا پھیلا تو لوگوں نے قبیلہ بنی مستلق کے تمام لونڈی غلام کو اس بنا پر آزاد کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے رشتہ مساہرت قائم کر لیا ہے۔ آزاد شدہ غلاموں کی تعداد ایک روایت میں 700 بتائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جویریہ کی برکت سے سینکڑوں گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حضرت جویریہ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، اور آپ نے تمام قیدیوں کو ان پر ہبہ کر دیا تھا۔ حضرت جویریہ نے سن 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اس وقت ان کا سن 65 برس کا تھا۔ آگے بیان ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ رملہ نام اور ام حبیبہ کنیت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئی اور عبداللہ بن جحش کے نکاح میں تھی۔ اس نے عیسائیت قبول کر لی، لیکن ام حبیبہ اسلام پر قائم رہیں۔ اختلاف مذہب کی بنا پر عبید اللہ ابن جحش نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اب وہ وقت آ گیا کہ ان کو اسلام اور ہجرت کی فضیلت کے ساتھ ام المومنین بننے کا شرف بھی حاصل ہو۔
چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیۃ الزمری کو نجاشی کی خدمت میں بغرض نکاح بھیجا۔ جب وہ نجاشی کے پاس پہنچے تو نجاشی نے ام حبیبہ کو اپنی لونڈی ابرہہ کے ذریعہ سے پیغام دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تمہارے نکاح کے لیے لکھا ہے۔ انہوں نے خالد بن سعید اموی کو وکیل مقرر کیا اور اس مجدہ کے صلہ میں ابرہہ کو چاندی کے 2 کنگن اور انگوٹھیاں دیں۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے جعفر بن ابی طالب اور وہاں کے مسلمانوں کو جمع کر کے خود نکاح پڑھایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 400 مہر ادا کیا۔ تمام لوگوں کے سامنے خالد بن سعید کو یہ رقم دی گئی۔ لوگوں نے بعد نکاح اٹھنا چاہا لیکن نجاشی نے کہا دعوت و ولیمہ تمام پیغمبروں کی سنت ہے، ابھی بیٹھنا چاہیے۔ چنانچہ کھانا آ گیا، لوگ دعوت کھا کے رخصت ہوئے۔ جب مہر کی رقم ام حبیبہ کو ملی تو انہوں نے 50 دینار ابرہہ کو دیے، لیکن اس نے اس رقم کو اس کنگن کے ساتھ جو پہلے دیے گئے تھے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ بادشاہ نے مجھ کو منع کر دیا ہے۔ دوسرے دن ان کی خدمت میں عود زعفران عنبر وغیرہ لے کر آئی، جن کو وہ اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں۔ جب نکاح کے تمام رسومات ادا ہو گئے تو نجاشی نے ان کو شرجیل بن حسنہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ ام حبیبہ نے سن 44 ہجری میں وفات پائی اور مدینہ شریف میں دفن ہوئی۔ آگے بیان ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جو ام المومنین ہیں۔ میمونہ نام باپ کا نام حارث اور ماں کا نام ہند تھا۔ پہلے مسعود بن عمرو بن عمیر الثقفی کے نکاح میں تھی۔ مسعود نے طلاق دے دی تو ابو رحم کے بن عبدالعزیٰ کے نکاح میں کر لیا۔ ابو رحم کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ نکاح کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حبہ کیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے اپنے غلام ابو رافع کو اوس بن خولہ کے ساتھ وکیل بنا کر بھیجا اور انہوں نے ایجاب و قبول کیا، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نکاح کی تحریک کی اور انہی نے نکاح پڑھایا۔ وفات۔ یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ مقام صرف میں ان کا نکاح ہوا تھا اور صرف ہی میں انہوں نے انتقال بھی کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور قبر میں اتارا۔ صحیح میں ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، جنازہ کو زیادہ حرکت نہ دو، بادب آستہ سے چلو۔ سال وفات کے متعلق اگرچہ اختلاف ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ انہوں نے سن 51 ہجری میں وفات پائی۔ اس سے آگے بیان انشاءاللہ بیان کروں گا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں۔ میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفن کا خود سامان کر لیا گیا تھا اور وصیت کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی